برامز دی بوائے پارٹ 1 آپ کو انتہائی پسند آیا، اس لیے ہم نے پارٹ 2 اینیمیٹ کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اگر آپ کو اس کا فرسٹ پارٹ دیکھنا ہے جو کہ انتہائی مزیدار ہے تو لنک ان ڈسکرپشن۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مسٹر اینڈ مسز ولیم اپنے بیٹے جوڈ کے ساتھ ایک نئے گھر میں شفٹ ہو رہے تھے۔ جوڈ 2 مہینے پہلے گھر پر اکیلا تھا جب گھر میں رابری ہوئی اور رابرز نے اس کو ڈنڈے سے مار کر ادمرہ کر دیا تھا، بٹ ریکوری کے بعد وہ بہت ڈرا رہتا تھا، اسی لیے اس نے بولنا بند کر دیا اور مسٹر اینڈ مسز ولیم نے سوچا کہ ہمیں وہ گھر چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس گھر میں رہ کر جوڈ کبھی بھی نہیں بلا پائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ نیا گھر ہل شائر فیملی کے پاس تھا۔ شفٹ ہونے کے بعد وہ ہر روز اپنے گارڈن میں کھیلا کرتا تھا۔ ایک دن کھیلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ زمین سے ایک ہاتھ باہر نکلا ہوا ہے۔ اس نے جب زمین کو تھوڑا کھودا تو اسے وہی برامز ڈال ملی جس کا کبھی گریٹا خیال رکھا کرتی تھی۔ جوڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈال اپنے پاس رکھے گا اور وہ برامز ڈال کا اسی طرح خیال رکھنے لگا۔ وہ ہر نائٹ اسے لوری گا کر سلاتا تھا۔ ایک دن مسٹر اور مسز ولیم کے گھر 2 مہمان آئے۔ ان دونوں کو دیکھ کر پتہ نہیں جوڈ کو کیا ہو گیا۔ وہ زور سے چلانے لگا اور کہنے لگا انہیں گھر سے بھگاؤ، اور ساتھ میں بول رہا تھا کہ برامز کو یہ دونوں بالکل پسند نہیں۔ 3 مہینے میں پہلی بار جوڈ نے اپنے منہ سے کچھ بولا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مسٹر اور مسز ولیم جتنے خوش تھے اتنے حیران بھی۔ انہوں نے جوڈ کو برامز کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر دیا۔ جب وہ چلے گئے تو انہوں نے دروازہ کھولا اور کہا کہ تم نے بالکل اچھا نہیں کیا آج مہمانوں کے ساتھ۔ جواب میں اس نے کہا کہ برام اب اس کا ایک اچھا دوست بن چکا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ گھر میں کوئی اور آئے، اور اگلے کچھ دنوں تک ان کے گھر کوئی بھی نہیں آیا۔ ان کے گھر کے ایریا میں فلپس نامی ایک آدمی ہر ہفتے سپلائز دینے آتا تھا۔ اس بار جب وہ آیا تو مسٹر اینڈ مسز ولیم نے اس جگہ کے بارے میں اس سے پوچھا۔ فلپس نے ہل شائر فیملی کی ہسٹری کے بارے میں بتایا۔ اس نے بتایا کہ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام برامز تھا، جس کی روح اس قلعے کی دیواروں میں چھپ کر رہتی ہے۔ ہل شائر کپل ایک ڈال کو اپنے بیٹے کی طرح مانتے تھے۔ جب ان کا سچ دنیا کے سامنے آیا تو انہوں نے پانی میں کود کر اپنی جان دے دی۔ مسٹر اور مسز ولیم نے سوچا کہ ان کا بیٹا بھی ایک ڈال کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے اور اس نے بھی اس کا نام برامز رکھا ہے۔ ایک دوپہری جب جوڈ سو رہا تھا تو اس ڈال کو انہوں نے فلپس کو دکھایا۔ جیسے ہی ان دونوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا تو گھر کی لائٹیں اچانک سے بلنک ہونے لگیں۔ جوڈ اپنی نیند سے جگ گیا اور جلدی سے کمرے کے باہر آیا۔ اس نے برامز کو فلپ کے ہاتھ سے چھین لیا۔ جوڈ نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں آئے گا، اور اب برام غصے میں ہے اور وہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔ ایسے میں اچانک برامز کا منہ کھلا اور اس کے منہ سے کالے رنگ کے کیڑے نکلنے لگے۔ وہ کیڑے اچانک سے فلپ کے اوپر چڑھ گئے اور ساری چمڑی کو نوچ کر کھا گئے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مسٹر اینڈ مسز ولیم دنگ رہ گئے۔ جوڈ فلپ کی لاش کو دیکھ کر ایول اسمائل دے رہا تھا۔ جوڈ نے بتایا کہ برامز بول رہا ہے کہ اگلی بار اگر گھر میں کوئی آیا تو اس کا بھی وہ وہی حال کرے گا جو اس نے فلپ کا کیا، اور وہ مجھے ہمیشہ اپنا غلام بنا کر رکھے گا۔ مسٹر اور مسز ولیم یہ سب کچھ دیکھ کر انتہائی خوف زدہ ہو گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جوڈ کے اوپر کسی شیطان کا سایہ ہو۔ مسز ولیم نے جلدی سے جوڈ سے وہ ڈال لی اور زمین پر پٹک کر توڑ دی۔ ڈال ٹوٹتے ہی جوڈ کی آنکھیں ایک دم سے سفید ہو گئیں اور وہ وہیں پر گر پڑا۔ ایسے میں مسٹر اور مسز ولیم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر کو چھوڑ دیں گے۔
انہوں نے اپنی گاڑی نکالی اور وہاں سے بھاگ گئے اور جھوٹ کو ان دونوں نے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا اور لکیلی وہ ٹھیک ہو گیا۔ مسٹر اینڈ مسز ولیم نے ایک نیو ہاؤس لیا اور وہ تینوں وہاں پر جا کر رہنے لگے۔ ایک دن مسز ولیم نے جھوٹ کی کبڈ کھولی، انہیں وہی برمز کی ڈال وہاں بیٹھی نظر آئی۔